آپ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور مکہ کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا. بڑے مشہور تاجروں میں حورا ملک شام کا کوئی علاقہ تجارت کی غرض سے آپ نکلے. اس سے قبل آپ نے خواب دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکل کر کے آیا ہے اور پورے مکہ پر پھیل گیا. اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ نور ایسا بارش کی طرح گر رہا تھا کہ مکہ کا کوئی گھر اس نور سے خالی نہیں تھا. میرے گھر میں بھی وہ نور داخل ہوا. میں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دیکھا سب اجالا ہی اجالا تھا. میں گھبرا کر کے اٹھا اور میں مکہ کے ایک یہودی سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ تعبیر کیا ہو سکتی. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں اسی طاق میں فراق میں تھا کہ مجھے کوئی ایک عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتائے. تو پھر اسی اسنا میں تجارت کے لیے میں نکل پڑا ملک شام. ملک شام کی تجارت کے درمیان ایک علاقہ تھا بحیرہ راہب کا. راہب عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے جس کو پاپ کہتے ہیں, وہ کتاب کا علم رکھنے والا عالم, اس کے پاس آپ ٹھہرے اور جا کر کے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ رات میں ایک اجالا نکل کر مکہ پر پھیل گیا, میرے گھر میں بھی آیا. تو اس راہب نے پہلے میرا نام پوچھا, پھر پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے, پھر میرے خاندان کے متعلق پوچھا کیا یہ عرب کا مشہور خاندان ہے. کہا ہاں عرب کا سب سے مشہور خاندان قریش, میں اسی میں سے ہوں. پھر اس نے میرا پیشہ پوچھا کیا کرتے ہو, کہا تجارت کرتا ہوں. تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر اگر اللہ نے تیرا خواب سچ کیا تو ان قریب تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوگا. ایک نبی پیدا ہوگا جو اپنے نور سے پورے دنیا کے گھروں کو بھر دے گا اور تم اس کے ساتھی رہو گے اور اس کی وفات کے بعد تم اس کے وزیر بنو گے. یہ بہت پہلے خواب میں دیکھا تھا حضرت ابوبکر نے, تعبیر میں یہ ملا, تجارت کی ہے, واپس آئے. یہی سفر کے بعد جب مکہ واپس آئے تو بڑے بڑے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے. لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیسی رہی تجارت؟ کہا بہت اچھی ہوئی, بہت نفع کما کر کے آیا ہوں. تم بتاؤ مکہ میں کوئی نئی بات تو نہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے, ابو طالب کے بھتیجے عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں, ہمارے تمام خداؤں کا انکار کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اسی وقت میں اٹھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرانے تعلقات ان کے تھے, دوستی پہلے سے تھی, کیونکہ جس محلے میں حضرت ابوبکر رہتے تھے اسی محلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے. حضرت صدیق اکبر سے وہی محلے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں تھیں, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی طبیعت مزاج ملتا جلتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے, صدیق اکبر کی طبیعت میں بھی یہ عادتیں تھیں. تو ایسے ہم مزاج لوگوں کی دوستی بھی جلدی ہوتی ہے. اسلام کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسیت تھی, جاتے تھے مل بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرم و حیا حضرت ابوبکر کو بہت پسند تھی. حضرت ابوبکر آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے. تو پھر یہ تمام معاملات پہلے سے تھے. آج جب مکہ والوں نے کہا کہ محمد نے ایسے ایسے اعلان کیا ہے تو سیدھے اٹھ کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. آپ اپنے گھر میں تھے, ابوبکر داخل ہوئے اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا سن رہا ہوں مکہ والوں کی زبان سے, میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے کچھ اعلان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں فرمایا, کہا کہ ابو بکر تم وہی سن رہے ہو جو خواب دیکھ کر بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کوئی سوال ہی نہیں کیا آپ نے, صرف آپ نے ہی پوچھا کہ آپ نے اعلان کیا. حضور نے فرمایا ہاں میں وہی اعلان کر رہا ہوں جو تم نے خواب میں دیکھا اور بحیرہ راہب سے پوچھ کے آئے. یہ میرے رسول پاک کا علم غیب ہے.
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا پر صدیق اکبر فدا ہوئے، اور اس کے بعد اسلام لانے میں ابو بکر کا سب سے پہلا مقام ہے۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں۔